ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، یا جبال اوبی معہ الطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اور اے پرندوں اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، کہ وسیع زرعیں بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا کہ ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں ذکر تھا کہ جو بندہ رجوع لاتا ہے اس کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو جو بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں انہی بندوں میں سے کچھ بندوں کا ذکر ان آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ کفار مکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کو ایک انوکھی چیز سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ تم اس کے اندر کون سا انوکھا پن پاتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں، اللہ نے اس سے پہلے بھی نبی بنائے ہیں۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ ہم نے داؤد کو بڑا فضل عطا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کے فضائل عطا فرمائے، جیسا کہ آپ قرآن مقدس کی آیات میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، بے شک ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تو ایک فضیلت تو آپ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبور عطا فرمائی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا۔ خود اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو کثیر علم عطا فرمایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری قوتیں بھی عطا فرمائی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بہت قوت والے تھے، یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے۔ اور پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا یا جبال اوبی معہ الطیر، اے پہاڑوں اور اے پرندوں تم داؤد کے ساتھ تسبیح کرو، داؤد کے ساتھ تسبیح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بھی فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جس طرح جسمانی خوبصورتی اللہ نے آپ کو دی تھی، ویسے ہی آپ کی آواز بھی بڑی دلکش بنائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی عمدہ اور بے مثال آواز عطا فرمائی کہ جب آپ ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز سنتے تھے، اور آپ کی تسبیح کے ساتھ میں وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ کے ساتھ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی اتنی کسی اور کو نہیں دی گئی. اور جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر کے آپ کی تلاوت کو سننے میں اتنا مگن ہو جاتے تھے کہ کتنوں کی تو بھوک کی وجہ سے جان بھی چلی جاتی تھی. یعنی ایک کلام الہی کی ایک لذت تھی جو ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی. حضرت وہب کہتے ہیں کہ جو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا, اس پر وجد طاری ہو جاتا. اور آپ جیسی سریلی آواز سے زبور شریف پڑھتے تھے ویسی آواز کبھی کسی کان نے نہیں سنی ہوگی. آپ کی ترنم ریس آواز کو سن کر کے جنات, انسان, پرندے اور وحشی جانور ایسے مگن ہوتے کچھ کا تو انتقال ہی ہو جاتا تھا. اور آواز کی خوبصورتی کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی کمال دیا تھا, بہت کم وقت میں پوری زبور شریف کی آپ تلاوت کر لیتے تھے. جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا پڑھنا آسان کر دیا گیا تھا. آپ گھوڑے پر کاٹی ڈالنے کا حکم دیتے, گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پوری ختم کر دیتے تھے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر میں جب پوری زبور شریف ختم کر دیتے تھے تو وہ بہت چند پارے, چند آیتیں ہوں گی. تو زبور شریف وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی. اس کتاب میں 150 سورتیں تھی اور ان سب کے اندر جو ہے وہ احکام اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی تھی اور بڑی بڑی صورتیں تھی. 150 صورتوں پر یہ مشتمل تھی. آپ اتنی دیر کے اندر کہ گھوڑے کے اندر کاٹی ڈالی جاتی, زین کسی جاتی, آپ پوری زبور شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. تو اللہ نے آپ کو ایک کمال یہ بھی عطا کیا تھا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک فضیلت یہ بھی دی کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. کتنا نرم کر دیا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوہا نرم کرنے کی جو بات یہاں پر ذکر کی گئی, آپ کے لیے جو لوہا نرم کیا گیا تھا, جیسے آٹا گوندتے ہیں نا, تو آٹا گوندتے تو کیسے نرم ہو جاتا ہے, اس کا آپ جو چاہو وہ بنا لو, تو ایسے ہی لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اور آپ بغیر کچھ کیے ہوئے اس ہاتھ سے نرم ہوئے لوہے سے جو چاہتے تھے وہ بنا دیا کرتے تھے. اور ایک خوبی اللہ نے آپ کو یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ بہت خوبصورت تھے, روشن آنکھوں والے تھے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, ان کی پشت پر ہاتھ دست قدرت پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی تمام روحیں ظاہر ہوئی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی. تو ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا, اس کی آنکھوں کے درمیان نور چمک رہا تھا. پھر وہ سب روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب پیش کی گئیں تو کہا مولا یہ کون ہے جس کی آنکھوں میں یہ نور چمک رہا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں ہے اور ان کا نام داؤد ہے. تو کہا مولا ان کی تو نے کتنی عمر رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے. تو کہا اللہ میری عمر میں سے 40 اور ان کو دے دے, ان کو 40 اور دے دے, ان کی عمر 100 سال کی مکمل فرما دے. تو یہ اللہ نے کمال دیا تھا, آپ کی آنکھیں بڑی چمکدار تھی. اور ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ کی آواز کے اندر بڑا سریلا پن تھا. جیسا کہ میں نے ابھی روایتیں آپ کے سامنے رکھی, حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ تم کو آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے, یعنی وہ سریلا پن جو ان کی آواز میں تھا وہ تمہیں عطا کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اے داؤد ہم نے داؤد کو بڑا فضل دیا, اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو, اور اے پرندوں تم بھی ان کے ساتھ میں اللہ کی طرف رجوع کرو. اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. اب لوہے سے کیا کرتے تھے؟ لوہے سے کرتے تھے وسیع زیرے بناتے. اللہ نے فرمایا بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ, یعنی زیرہ بناتے وقت میں جیسے بنانا چاہیے ویسے بناؤ. اس آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح ہو جاتا تھا, اور امام حسن کہتے ہیں گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتا تھا, اور اس کو آگ میں پگھلائے بغیر ہی زرہ بنا لیتے تھے. ورنہ لوہے کا آپ سامان بنائیں گے تو آگ میں نرم کرنا پڑتا ہے, ان کو آگ میں نرم نہیں کرنا پڑتا تھا, ایسے ہی وہ نرم ہو جاتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے جو لوہے کو نرم کیا, اس کے پیچھے ایک روایت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے جب بادشاہ بنائے گئے تو ایک فرشتے کو انسان بنا کر کے آپ کے پاس میں بھیجا گیا, انسان کی شکل میں.
تو ادھر حضرت داؤد علیہ السلام بھی رات کو بھیس بدل کر کے بنی اسرائیل سے اپنے بارے میں سوالات کرتے تھے. اب آج کل تو وہ طریقہ نہیں. آج کل تو کوئی حاکم رہتا ہے تو اس کے لیے الگ پروٹوکول ہوتا ہے. رات میں بھی اگر وہ نکلے تو پہلے روڈ خالی ہو جاتا ہے, کہیں گاڑیاں سیکورٹی کے لیے آگے پیچھے چلتی رہتی ہیں, اس کے باوجود بھی اس کا بلڈ پریشر تیز رہتا ہے, پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. لیکن پہلے جو ہے وہ بادشاہ وہ ایسے ہی راتوں میں کپڑا بدل کر کے نکلتے تھے, دیکھتے تھے میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایسے ہی لباس چینج کر کے رات میں گھومتے تھے. تو فرشتہ مل گیا وہی, تو فرشتے سے پوچھا کہ داؤد بادشاہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ بہت اچھے ہیں لیکن ایک عادت ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کون سی عادت؟ فرشتے نے کہا کہ وہ بیت المال سے خرچہ لیتے ہیں, اگر وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے روزی حاصل کرتے تو بڑا مزہ, تو بڑی اچھی بات ہوتی. وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ صنعت عطا فرمائی اور لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو نرم کرتے, ایک دن میں ایک زرہ بناتے. پتہ نہیں بہت سارے لوگ تو زرہ سمجھ بھی نہیں رہے ہوں گے. زرہ اب آج کل دیکھنے کو ملتی نہیں. زرہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے جب جنگیں ہوتی تھی تو لوہے کا لباس اپنے بدن پہ پہنا جاتا تھا تاکہ کوئی تلوار وغیرہ اس کے اوپر اثر نہ کرے. جیسے آج کل جو ہے وہ اس طرح کے جیکٹ پہنے جاتے ہیں جن کے اندر گولی اثر نہیں کرتی ہے, تو ویسے ہی پہلے زرہ پہنی جاتی تھی. اب مجھے پتہ نہیں, آج سے 15-20 سال پہلے بمبئی کے کسی میوزیم میں گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ پرانے زمانے کی بہت ساری زریں وہاں پہ رکھی ہوئی تھیں. اب یہ بھی یاد نہیں آتا کہ کہاں پہ بمبئی کی طرف اس میوزیم میں نے دیکھا تھا. اگر کسی نے زرہ نہ دیکھی ہو اور دیکھنے کا شوق ہو تو جا کر کے وہ دیکھ سکتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ زرہ بناتے تھے اور ایک دن میں ایک زرہ بناتے اور وہ زرہ 1000 درہم کی بکتی تھی. تو اس طرح آپ کے پاس میں بہت سارا مال جمع ہو گیا, آپ کی معیشت اچھی اور بہت جو ہے وہ شاندار ہو گئی. تو اس کی وجہ سے آپ اپنا بھی خرچہ چلاتے تھے اور غریبوں اور فقیروں کے اندر صدقہ و خیرات بھی آپ کیا کرتے تھے. یہاں پر دو باتیں بہت اہم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ زرہ بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو, اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دستکاری, ہاتھ سے کام کر کے اپنی روزی کمانا, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. آج کل بہت سارے کچھ پیشہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں اس کو بڑا عیب سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بڑا سیٹ ہے اور فلاں تو وہ یہ مزدوری کرتا ہے, وہ بناتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. اور حضرت مقدام سے روایت ہے, میرے آقا نے فرمایا کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا, اور اللہ کے نبی حضرت داؤد بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. تو بندہ محنت کرے, کچھ بھی بنائے, کوئی سامان بنائے یا ہاتھ سے کچھ بھی مزدوری کر کے کھائے, اللہ کو یہ پسند آتا ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے وہ حرام و حلال کی تمیز کے بغیر راتوں رات جو ہے وہ کانٹا مار کر کے کروڑپتی اور لکھ پتی بن جائے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ایسی حرام روزی والوں کو انجام بڑا برا ہے. تو ہاتھ کی کمائی کو پسند کیا جاتا ہے. ایک بات تو اس سے ہی معلوم ہوئی, اور دوسرا مسئلہ ایک بات اس سے بھی معلوم ہوا, رب نے فرمایا کہ بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ, وقدر فی السرد, بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بندہ کوئی بھی کام کرے تو سلیقے سے کرے, ڈھنگ سے کرے اور اچھے انداز کے اندر کرے, کیونکہ جو کام سلیقے سے اور ہنرمندی کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کام بڑا اہم ہوتا ہے. کاش آج کے مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے. آج ہمارے غیر جو ہیں وہ ایک معمولی پلاسٹک کی چیز ہم سے 2 روپے میں لے کر کے جاتے ہیں اور اپنی سلیقہ مندی کی وجہ سے کچھ کا کچھ بنا کر کے 100 روپے میں بیچ کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی بھنگار کی جو ہے وہ 10 روپے کی چیز لے کر کے جاتے ہیں اور اپنی سلیقہ مندی کی وجہ سے اس کو ہمارے پاس آ کے 1000 روپے میں بیچ کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو آیت کریمہ میں درس دیتی ہے کہ تم بناؤ اور سلیقہ مندی اختیار کرو, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سلیقہ مندی سے کام کریں تو ہماری بھی صنعت اور ہمارا بھی جو بنایا ہوا سامان ہے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ رکھے گا. آج آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر جو ایک بندہ
ایک بکرا ذبح کرتا ہے اور اس کی 100 روپے کی کھال بیچ دیتا ہے اور پھر جا کر کے دیکھے وہ بڑے بڑے شو روم کے اندر 10-10 ہزار روپے کا اس کا بنا ہے وہ بیگ پھر وہ وہاں پر بیچا جاتا ہے. کیوں؟ انہوں نے سلیقہ مندی اس کے اندر کی, ہنر مندی کا مظاہرہ کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے کہا تھا کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ہنر سیکھے اور صنعت کے اندر قدم بڑھائے. اور اعلیٰ حضرت نے اس دور میں لکھا تھا, مجھے یاد آتا ہے کہ آج لوہے کی بنی ہوئی, اس وقت جو ہے وہ چاندی کا سکہ چلتا تھا, اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ انگریز اپنی سلیقہ مندی ہنر مندی کی وجہ سے کوئی سامان لوہے کا بناتے ہیں اور 1 پاؤ چاندی ہم سے لے کر کے ہم کو لوہا دے کر کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ چاندی کا سکہ دینا پڑتا تھا اور اس کے بدلے میں وہ لوہے کا سامان خریدتے تھے. تو تھا کیا, چاندی کی قیمت تو بڑی ہوتی ہے, لوہے کی کیا قیمت ہے, لیکن وہ ہنر مندی کی وجہ سے لوہا چاندی سے بھی زیادہ مہنگا بک جاتا تھا. تو اس آیت کریمہ میں رب نے جو یہ فرمایا کہ وہ قدر فی السرد, اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ, تو لہذا ہنر مندی کا مظاہرہ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے ذریعے بندہ اپنی صنعت کو آگے بڑھا سکتا. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. آج ہمارے لوگ دوسروں کے نوکری کو اپنے لیے بڑی شان سمجھتے ہیں, حالانکہ اپنی ہنر مندی کا جو کمال ہے وہ اپنی جگہ. حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے شہزادے علامہ حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہنر سیکھے, کیونکہ اگر وہ ہنر نہیں سیکھیں گے تو دوسرے کے نوکر بن کر کے رہیں گے. اور تو دانشوروں نے کہا بھی ہے کہ آج کل ہمارے یہاں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھائی ہی اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ اچھی نوکری مل جائے. تو جو بندہ نوکر بننے کے لیے پڑھتا ہے تو ساری زندگی نوکر ہی تو بن کر کے رہے گا. پہلے ہی سے ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ کچھ ہنر سیکھ کر کے وہ کچھ کام کرے. جب نوکری کا دماغ لگا کر کے بندہ پڑھتا ہے اور ساری زندگی نوکری کرتے کرتے مر جاتا ہے, تو یہ امت مسلمہ کی پستی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. انشاءاللہ کبھی اس امت کے جو ہے وہ دب جانے کی وجوہات پر کبھی گفتگو آئے گی, تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ کبھی گفتگو کی جائے گی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, بے شک ہم نے داؤد کو اپنا فضل عطا کیا. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی فضیلت دی, تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی بتا دوں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فضیلت دی, لیکن اگر بات آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی گئی وہ فضیلت کسی کو نہیں دی گئی ہے. حضرت داؤد کی لکھا ہم نے ان کو فضل دیا, اور جب محبوب کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے محبوب آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا ہے, یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے. لوہا ہاتھ میں نرم نہیں ہوتا ہے, یہ آپ کا معجزہ ہے. لیکن پتھر تو آگ میں جانے کے بعد بھی نرم نہیں ہوتا ہے, لوہا تو نرم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں تو پتھر بھی جو ہے وہ نرم ہو جاتا تھا. پتھر پہ پاؤں رکھتے تو پتھر بھی نقش قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے اندر نقش کر لیتا تھا. اور تو اور آپ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ احد پہاڑ میں اللہ نے آپ کی محبت پیدا فرما دی. میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کی فضیلت تو بہت بلند ہے. جب انبیاء کی فضیلت کا ذکر کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے محبوب سے زیادہ ان کو فضیلت دی. ان کے فضائل بے شمار, لیکن محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں. اور یہاں پر اخیر میں جو ہم نے فرمایا نا کہ یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا, ان کو پرندوں کو مسخر کیا, لوہا نرم کیا, یہ بناؤ وہ بناؤ, لیکن ساتھ میں فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور سب نیکی کا کام کرو, بے شک میں تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں. یعنی بندے کو یہ نہیں چاہیے کہ خالی وہ اپنی کاریگری کا جوہر ہی دکھاتا رہے, نہیں, ساتھ میں وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے, نیک کام بھی کرتا رہے. ایسا نہیں کہ 2 پیسہ کمانے لگ گیا تو نماز چھوڑ دے, اور جب کاروبار ٹھپ ہو جائے تو پھر 5 وقت بھی پڑھے اور تہجد کے اندر بھی آنا شروع کر دے, اور پھر جب کاروبار چل پڑے. یہ میں بات صرف برائے بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے یہاں پہ لوگوں کو بارہا دیکھا ہے. جیسے ایک دکان چل پڑی نماز بند ہو گئی, اور جیسے دکان ٹھنڈی
پڑ گئی پھر مسجد میں آنا چالو ہو گئے. یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جب دکان چلتی ہے تو اور زیادہ نماز پڑھنا چاہیے کہ رزق رزاق دیتا ہے تو رزاق کی عبادت زیادہ ہونا چاہیے. تو اسی کو رب نے بیان فرمایا میں نے تم پر اتنا کرم کیا تو پھر میری عبادت بھی کرتے رہو, میں تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں. اور حضرت داؤد علیہ السلام تو کتنی عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نفلی روزوں میں سب سے پیارا روزہ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار رکھتے تھے. یعنی ایک دن چھوڑتے پھر ایک دن روزہ رکھتے. اور اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز بھی سب نمازوں میں زیادہ پسند ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ آدھی رات تک سوتے تھے, تہائی رات کو عبادت کرتے, پھر باقی چھٹے حصے میں سو جایا کرتے تھے. یعنی پوری طرح سے انہوں نے اپنی رات کو بانٹ کر کے رکھا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے خود اپنا نہیں اپنے گھر والوں کا بھی سسٹم بنا کر کے رکھا تھا. کیسے سسٹم بنایا تھا؟ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال پر ایسے تقسیم کیا تھا کہ دن اور رات کے ہر حصے میں آپ کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی تو نماز یا عبادت کے اندر مشغول رہتا ہی تھا. کتنا پیارا انداز تھا. یعنی ابھی تمہاری ڈیوٹی, تم اتنی دیر عبادت کرو, اب تم کام کرو, تم عبادت میں لگ جاؤ. آپ کے گھر میں ہر وقت اللہ کی عبادت ہوتی رہتی تھی. اب آپ خود سوچیں اگر ہمارے گھر میں 5 ممبر ہیں, 10 ممبر ہیں, اگر ہم بھی ایسا سسٹم بنا دیں کہ تم اس وقت تلاوت کرو پھر کام پہ لگ جاؤ پھر میں تلاوت کروں تو کتنا لطف آئے گا. اگر کسی گھر کے اندر 3 بہو ہے, 4 بہو ہے, یا 2 بیٹی ہے, 4 بیٹی ہے, تو بیٹی تم جو ہے وہ 3 بجے سے 4 بجے تک قرآن پڑھو اور دوسری بیٹی کام کرے گی, پھر 3 سے 4 تک وہ قرآن شریف پڑھے گی اور تم کام میں لگ جانا, پھر 4 سے 5 تک وہ قرآن پڑھے گی. گھر میں اگر ہم لوگ ایسے سسٹم بنائے نا پھر کیسے کوئی گھر کے اندر مصیبت آئے گی, کیسے پریشانی آئے گی. اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا. لیکن ہم نے وہ کام تو کیا نہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ایک تعویذ گلے میں پہن لیں, ایک دروازے پہ لگا دیں اور ایک گھر کے اوپر باندھ دیں اور زیادہ سے زیادہ ایک پانی میں گھول کر کے پی لیں تو ہمارے سارے کام بن جائیں. کام بنتے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرو گے تب کام بنیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے حضرت ثابت اور عبد الوہاب بن ابی حفص کہتے ہیں ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے کی حالت میں شام کی, افطاری کا وقت ہوا, دودھ لایا گیا تو فرمایا دودھ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا بکری کا دودھ ہے. فرمایا بکری خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ تو عرض کیا اللہ کے نبی آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا ہم رسولوں کے گروہ سے ہیں, ہم حلال رزق کھاتے ہیں اور نیک کام کرتے رہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اتنی تحقیق کرتے تھے. اور جب بندہ حلال روزی کھاتا ہے تو پھر کہتے ہیں نا کہ اگر ٹنکی کے اندر ایک دم صاف ستھرا فلٹر پانی ہوگا تو ٹوٹیوں میں بھی ایک دم بالکل ایک دم چمکتا وہ پانی نکلے گا. لیکن اگر ٹوٹی تو آپ نے لگا دی 5,000 روپے والی ایک دم 1 نمبر کی اور ٹنکی کے اندر پانی اس کے اندر بھرا ہوا ہے وہ بالکل ایک دم مٹی ملا ہوا, تو ٹوٹی اچھی ہوا تو پانی تو گندا ہی اس میں سے نکلے گا نا. تو آپ نے جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا ہے حرام رزق اور اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں گناہ نہ کریں, میرے کان سے گناہ نہ ہو, میری زبان. جب اندر ٹنکی کے اندر حرام رزق ہے تو پھر وہ پانی جو سپلائی ہو رہا ہے سب خون تو وہیں سے سب پورے بدن میں دل سے سپلائی ہو رہا ہے, تو آنکھیں بھی گندگی دیکھتی ہیں, کان بھی گناہ کے کام کرتے ہیں, زبان بھی گالی بکتی ہوئی نظر آتی ہے, ہاتھ بھی گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں. تو رزق کا معاملہ بڑا اہم ہے. بندہ جب رزق پاکیزہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد میں پورے بدن کے اندر جو بھی سپلائی ہوگی وہ نیکی سپلائی ہوگی, اور گناہ سے اگر پیٹ کو بل لیا تو پھر گناہوں ہی کی سپلائی ہوگی. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, بندہ یہ سمجھے تو بڑی اچھی بات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو رب نے کہا نا کہ نیک کام کرو, تو اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. آپ کا طریقہ کیا تھا؟ امام غزالی فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تھے تو رونے لگتے. اور کیسے روتے تھے؟ ایسے نہیں روتے تھے, پورے جوڑ ہلتے تھے. اور پھر جب اللہ کی رحمت کا ذکر آتا تھا تب دوبارہ ایک دم آپ کے اعضاء بالکل سکون پذیر ہو جایا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو فضائل عطا کیے ان کا ذکر کیا. اب آنے والی آیت میں ان کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ان کا ذکر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوبین کا ساتھ مولا ہمیں بھی نصیب فرما، قرآن کے نور سے ہمیں پر نور فرما دے، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔